सा टेस्ट देना है. अगर आयतुल कुर्सी आपको याद नहीं है कोई मसला नहीं, अत्तहियात सुना दे या दरूद शरीफ सुना दे. जी भाई. मैं अव्वल कलीमे पढ़ लेता हूँ बस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु. अंब का नहीं पता उसको, आयतुल कुर्सी आती नहीं है साहिल. हाँ समझ लो, आपको समझना है, नहीं आती है मुझे, समझ लो, ठीक है. नहीं, आपको आयतुल कुर्सी आती है क्या नहीं आती है? आई एग्री वॉट एवर यू थिंक, बट मैं अभी, आपने कहा कि आपको जो सुनाना है सुनाओ, मैंने सुनाया. आपने यही कहे कि नहीं, मैंने आपको सुनो जी, चालाकी नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा आपको जो सुनाना है सुनाओ. मैंने कहा अगर आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो दरूद शरीफ सुना दो या अत्तहियात सुना दो. दोनों में से क्या सुनाएंगे आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ है. आपको दरूद इब्राहिम की बात कर रहा हूँ मैं. दरूद इब्राहिम की बात, उससे मुराद मेरी दरूद इब्राहिम है. तो मुराद नहीं है, आपके लफ्ज जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. हाँ, मैंने उसको क्लियर कर दिया ना, दरूद इब्राहिम. ये क्या बात है, मैं अब दरूद इब्राहिम सुनाऊंगा तो आप कुछ, मैं आपकी अल्लाह की तरह गायब नहीं हूं ना, मैं हाजिर हूं. अगर मैंने एक स्टेटमेंट दी है तो मैं जिंदा हूं, हाजिर हूं उसको बताने के लिए कि मेरी क्या मुराद है. आपका अल्लाह तो है ही नहीं जो चीज अनक्लियर है उसको क्लियर करने के लिए वो आए. वैसा नहीं है, मैं अल्लाह से बेहतर हूं इस मामले में. मैंने अगर कोई चीज कही है तो मैं उसको बता भी सकता हूँ. आप अल्लाह से बेहतर हैं, सही है, ठीक है. दरूद शरीफ, हाँ मैं अल्लाह से बेहतर हूँ भाई, लाख दर्जे बेहतर हूँ, वो बताऊंगा मैं. पहले दरूद शरीफ सुना दे. दरूद शरीफ कहा आपने फिर से? दरूद इब्राहिम ही बताया ना रे भाई. दरूद शरीफ से मुराद दरूद इब्राहिम ही है. एक बार आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया ना मैंने. तो आपको बेसिक नहीं पता कि दरूद शरीफ एंड इब्राहिम. चलिए खैर, अलग बात है. अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम. चलिए अब आगे सुना देता भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता. हाँ, सूरह फील की कौन सी आयत? सूरह फील ओपन कीजिए, वो तो 4-5 आयत है, कुछ बड़ी नहीं है. ओके, एडम साहब जरा सूरह फील ओपन कर दीजिए आप. खोल दी सर, खोल दी. ये तो मेरी फेवरेट सूरत है. नहीं, हाँ भाई, ये आपके सामने है सूरह फील. हाँ, तो आपका वहां पे ऑब्जेक्शन क्या था जो आप पूछ रहे थे मुझसे? कौन सा वाला ऑब्जेक्शन? वही जो आयत में बताकर, इससे पहले के आयत में आप बताकर पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे कुरान में तो लिखा हुआ है कि 1 महीने में कुरान उतरी है, इस पॉइंट को बताओ आप. तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, ठीक है. तो आपने कहा यहाँ पे मैं आपको दलील तो दे रहा हूँ, तो आप एक आयत बता के दलील तो दे रहा हूँ, यही कहा था. तो मैं ये आयत ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू नॉट कंसिडर्ड हाउ योर लॉर्ड डील्ड विद द कंपेनियंस ऑफ एलिफेंट. अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से एलिफेंट्स और कहाँ से आए थे एलिफेंट्स, किसके एलिफेंट्स? ये आयत ये अल्लाह ने अनक्लियर रखा है, अधूरी बात बताइए. ये आपके तरफ से अधूरी बात बताइए. और इसको तफसीर एक कहते हैं, ये होता है ट्रांसलेशन, और एक रहता है तफसीर, जो उलमा निकालते हैं, ठीक है. कुरान, अच्छा, मतलब कुरान में अल्लाह ने अधूरी बात एक मिनट भाई, कुरान का ऑथर कौन है भाई? एक तो मुझे कंप्लीट करने दो, या फिर आप तो कंप्लीटली आप गलत बात बता रहे हैं ना, इस वजह से सर आप बीच में बोलेंगे तो बता रहे हैं. सुनिए साहिल भाई, आप बीच में बोलेंगे तो मैं तो चला जाऊंगा. पॉइंट रखो, आप पॉइंट रखिए. हाँ ठीक है, पॉइंट रख रहा हूँ. सुनिए, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होती है तफसीर. कुरान हुर्फ ब हुर्फ, जैसे जैसे वक्त आता गया, जैसे जैसे नबी जहाँ जहाँ पे जाते गए, उसके हिसाब से एक एक हुर्फ, एक एक आयत उतरते गई, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये तो ये कह रहा हूँ, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इस्लाम हुर्फ ब हुर्फ उतरते गई, और आप एक हुर्फ का लेके उसका सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के ये नहीं बता सकते कि ये गलत है ये सही है. उसको जानने के लिए उसकी तफसीर पढ़ना पड़ता है. तफसीर क्या है? तफसीर ये है कि वो आयत कब उतरी है, क्यों उतरी है, उसका रीजन क्या था, और वो उस आयत उतरने के टाइम पे हुआ क्या था. ये सारी चीजें पढ़ने पर समझ आता है कि वो आयत उतरी क्यों. खुतबा देंगे क्या, थोड़ा रुकेंगे भी भाई? कंप्लीट हो गया ना, अब आप बताइए. अच्छा, मुझे बताइए कुरान का ऑथर कौन है?
قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. اچھا اللہ. ہم. تفسیر کس کا کلام ہے؟ تفسیر علماء لکھتے ہیں. ہاں مطلب علماء آتھر ہے اس کے, رائٹ؟ ہاں. اوکے. مجھے بات بتائیے, جب آپ نے سورہ فیل کو سامنے رکھا, ٹھیک ہے, اور اس میں پہلی آیت آپ نے پیش کی, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ اس بات کو اگری کرتے ہیں کہ آپ کے اللہ نے یہاں پہ ادھوری انفارمیشن دی ہے؟ اس کے بعد کی آیت پڑھو. ٹھیک ہے, بات کی آیت پڑھ لیتے ہیں. نیچے کریے انم صاحب. کیا ہے اس میں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس نے ان کی تمام جی نہیں سوری, پڑھیے آپ ہی کمپلیٹ کیجیے پھر میں بولتا ہوں. کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ ہاں. اب اوپر کی ایک آیت میں کوشچن ہے, نیچے کی ایک آیت میں آنسر ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کہاں آنسر ہے؟ کون سی یار, کون سے ایلیفینٹ کی بات کر رہے ہیں لوگ؟ وہ تو وہی چیز آپ کو تفسیر میں ملے گی نا, کہ کون سے ایلیفینٹ میں یہ ساری چیزیں. مطلب قرآن میں ادھوری بات ہے, اس کو پوری کر رہا ہے انسان, علماء. یہ آپ چیز کو اگری کرتے یا نہیں کرتے؟ بات قرآن اور حدیث کو جوڑ کر معنی نکالا جاتا ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے تو آپ بھائی میں اگری کر رہا ہوں تمہارے پہ. نہیں تم غلط بات کہہ رہے ہو نا. مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں فل انفارمیشن ہے یا ادھوری انفارمیشن ہے قرآن میں؟ اس معاملے میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والی قوم کا کیا حال کیا؟ یہ انفارمیشن فل ہے یا ادھوری ہے, یہ سوال ہے میرا. یہ انفارمیشن فل ہے, اس کے پیچھے تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلے گا آپ کو. یہ میرا اچھا, یہ آبجیکشن ہے. انفارمیشن فل ہے. ہاں اوکے. ایڈم صاحب پہلی آیت میں جاؤ پھر سے. ہاں بھائی, یہ کون سے ہاتھی والی قوم کی بات کر رہا ہے اللہ؟ یہ تو ابراہ کی ہاتھی والے کی بات کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن قرآن میں ہے ابراہ کا تفسیر ہاتھی؟ وہی تو بات ہے نا ساحل بھائی, کہ صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے قرآن نہیں پتا چلتا. یہ تو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے جب سے. تو آپ میں بھی آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں, یہ ابراہ کے ہاتھی والی بات ہو رہی ہے, کیا اللہ نے بتایا قرآن میں؟ بھائی ساحل بھائی, یا تو 30 سیکنڈز میں بات کر لیتا ہوں, یا تو 30 سیکنڈز آپ بات کر لیجئے گا. میرا سوال ہے آپ سے, آپ جواب دیتے جائے اور بات آگے چلتے رہے گی. کیا اللہ نے یہاں پہ بات مکمل بتائی کہ یہ ابراہ والی ہاتھیوں کی بات کر رہا ہوں میں؟ بالکل. جب اس وقت کے زمانے کے صحابہ موجود تھے, وہ لوگ کو پتا تھا کہ یہ ابراہ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ نے بتایا, اللہ نے آپ کو بتایا؟ مجھے ہاں, میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی انفارمیشن میرے تک نہیں پہنچتی. قرآن میں ہے. چلیے آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز قرآن میں ہے, آپ کو میں ایک چیز پوچھتا ہوں. سہیل صاحب یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ابراہ کہاں سے آیا تھا. چلیں اب ان کے ساتھ چلتے ہیں. تفسیر کے مطابق ابراہ کہاں سے آیا تھا؟ تو آپ کہہ رہے ہو ان کے مطابق چلتے ہیں نا. آپ پوچھیں تفسیر کے مطابق ابراہ کہاں سے آیا تھا. آدم بھائی رکھیے, یہ بات یہاں سے وہاں مت لے جاؤ. اب یہاں پہ چل رہی ہے, نہیں میں بات نہیں کر رہا آپ سے, ساحل بھائی سے بات کریں آپ. اب بات چل رہی ہے تفسیر پہ, اس کو مکمل ہونے دیجیے گا پہلے, ٹھیک ہے. تفسیر بتا دیں. تفسیر میں سب یہ پوچھنے ابراہ کہاں سے آیا تھا. ارے بھائی آپ ایک سوال پہ رہی ہیں نا, آپ نے ابھی کیا پوچھا مجھ سے؟ آپ کا پہلے سوال پہ جواب تھا نہیں. ارے میں تو بتا رہا ہوں, اللہ نے ڈیٹیل دیا نہیں ہے. آپ کہہ رہے کہ جب اس تفسیر زمانے میں لوگ تھے تو تفسیر وہ لوگوں نے لکھا, وہ تفسیر کو پڑھنے پہ ہی پتا چلے گا کہ قرآن ہے کیا. ہاں میں نے تفسیر مان لی نا ساحل صاحب, یہ بتا کہ تفسیر مان لی ہے ان کی. تفسیر ابراہ کہاں سے آیا تھا؟ ابراہ کہاں سے آیا تھا؟ ویٹ ایک منٹ, تفسیر آپ لوگوں نے مان لی؟ ہاں مان لی جی, اس معاملے میں مان رہے ہیں. ابراہ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی بھی معاملے میں ہونے تو تفسیر آپ لوگ مان سارے معاملوں میں مانیں گے. میں ایک اور آیت بھی دوں گا ابھی آپ کو. اونلی ٹرانسلیشن نہیں, تفسیر اونلی پڑھنے ٹرانسلیشن نہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے محمد نے ننگی عورت کو دیکھ کے اسے شادی کی تمنا کی تھی اور اللہ نے شادی آسمانوں پہ کر دی تھی. یہ بھی دکھاؤں گا, لیکن ابھی یہ بتا دیں کہ ابراہ کہاں سے آیا تھا. ویٹ صبر کیجئے, تفسیر کے مطابق ننگی عورت کو دیکھ کے آپ کے محمد صاحب ٹن ہو گئے تھے. یہاں پہ
بات مجھے میں نے پہلے ہی کہا مجھے سب چیزوں کا علم نہیں, میں پوچھ کر آؤں گا, ٹھیک ہے. اور کوئی سیکنڈ بات بات, نہیں, علم کی میں ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو, میں تفسیر علم کی ضرورت نہیں. آپ لوگ کا آج کی آیت جو تھی وہ روزے کا اور ٹائمنگ کو لے کر تھی, اسی کے بارے میں وہاں تک جائیں گے. اس کے بعد آپ یہ کے جو مدعا سوال اٹھایا کون؟ فراز یہ فراز مدعا میں نے ساحل بھائی یہ مدعا میں نے اٹھایا, لیکن یہ جو محمد جب صاحب پہ آپ جا کو رہے ہیں نالج اس مدعے پہ نہیں آیا میں ابھی. میں نے کہا فراز تفسیر فراز سے آپ لوگ مان رہے ہو یا نہیں, بس ٹھنڈا ہو جا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جا بھائی. جب آپ جو مدعا اٹھا رہے ہو آپ کو اس کا نالج نہیں ہے تو وہ مدعا کیوں اٹھا رہے ہو؟ جب آپ کو سوال کیا جائے گا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, پھر آپ کہیں گے مجھے علم نہیں ہے, تو وہ مدعا کیوں اٹھا رہے ہو؟ ایسا مدعا اٹھاؤ جس میں آپ کو کمپلیٹ نالج ہو. میرے بھائی میں نے کہا کہ میرا بس اتنا آپ لوگوں سے لینا تھا کہ آپ لوگ یہ بات تو مان گئے نا کہ تفسیر پڑھنے سے ہی پتا چلے گا. اوکے, آپ نے میں ایکسپٹ تو کیا. پہلے سے مانتا آج ہوں کی بھائی. چھوڑیں, آج کی آیت پہ چلے جائیں جو آپ کی آج کی آیت ہے, تفسیر بھی کھول لیں جتنی مرضی, وہ بتا دیں کہ سر صاحب اپنے آج کے مدعے پہ جائیں, گولی مارے باقی ہاں سارا کچھ. آج کی لو آیت پہ بھائی, جائیں نا 187 پہ, کو تفسیر بھی کھول کے ثابت ارے کرتے ہیں. ایک منٹ رکیے, یہ میں شیئر کرتا ہوں اسکرین. اور آپ کا جو سوال ہے تفسیر پہ جانے کا, میں بالکل مانتا ہوں کہ قرآن ایک لنگڑی لولی ادھوری کتاب ہے, اور آپ اس کو ساحل بھائی سمجھانے آپ کے یہ لیے باتیں مت کیجیے گا, میں بھی کہہ کیا. سکتا ہوں کچھ اپوزٹ میں جو آپ کو برا لگے گا اور مجھے نکال دیں گے یہاں سے, ٹھیک ہے. میں وہ ارے چاہتا نہیں. بھائی جب آپ بھائی لوگ آپ کا نے یہ آپ لوگوں کے پاس بھائی پاور ہے کہ بیٹھ کر کچھ ایک بھی منٹ بولے اور سامنے والے کو نکال. بھائی توے پہ تو مت بیٹھ میرے بھائی. آپ نے یہ کہا نا کہ تفسیر مان گئے آپ, میں بتا رہا ہوں اسی کی وجہ بتا رہا ہوں. چونکہ قرآن ایک لولی لنگڑی کتاب ہے, میں نے یہ بات پہلے ہی کہی تھی فرسٹ جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے, میں نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کہ ایک ادھوری انکلیئر ایمبیگوس کتاب ہے, ان لاجیکل نان سینسیکل کتاب ہے, یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا. ادھوری انفارمیشن دیتا ہے, ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر, اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی طرف بڑھنا پڑتا ہے, تفسیروں کی طرف جانا پڑتا ہے, پھر اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اٹس سو کنفیوزنگ. یہ میری رائے ہے, میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی ہے 187 جی روزے کے ٹائمنگ کے حساب سے, اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ رائٹ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اور کیوں نازل ہوئی تھی؟ ہجرت کے 2 سال بعد. اور کیوں اور نازل ہوئی تھی؟ نازل اس وجہ ہاں نازل نازل اس وجہ ہوئی. سے ہوئی تھی تفسیروں کے مطابق کہ آپ کے حضرت عمر جو ہے نا وہ روزے کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ سیکس فرماتے تھے رات کو, تو پھر اللہ نے کہا اچھا عمر تو اپنے ٹھلے کی ٹھنڈک نہیں کر سکتا, چل ایسا کرتے ہیں رات کا روزہ ہی تیرے لیے ختم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی تفسیروں کے اس مطابق. وجہ سے, ہاں اس کا شان نزول یہ ہے. بات یہ ہے کہ تفسیروں کے مطابق, ہو گیا آپ لوگوں کا, میں بولوں جی جی تفسیروں کے مطابق. میں بولوں بولیے کچھ. جی, بولیے. میرے علماء کی تفسیر یہ کہتی ہیں, میں نے پڑھا ہے تفسیر کو, میں آپ ابھی میں نے ایسے نکال کے نہیں رکھا ہے آپ کو دینے کے لیے کہیں سے, بٹ میں نے یہ میں پڑھا دکھا ہے. دیتا ہوں. بھائی آپ بولنے دیجئے یا پھر آپ لوگ بولتے رہیے. آپ تفسیروں کو مانتے ہیں, میں تفسیریں بتا رہا ہوں اب آپ کو. آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے, بھائی میرے پاس ہے, لہذا یا تو ریفرنس دکھا دیں یا میں دکھا دیتا ہوں. ہاں ہم تو پک اسکرین ون. پہ بتائیں گے آپ کو ریفرنس. حضرت عمر کی حرکت ابھی اسکرین پہ ابھی بتا دیں گے. آدم بھائی اور ساحل بھائی مجھے بولنے دیں گے, 30 سیکنڈ کا تو سمے دیں گے. بولنے اور نہیں پھر دیں گے, اب آپ تفسیر دکھائیں گے یا تفسیر لیں گے, دونوں میں سے ایک کام. ویسے نہیں بولنے دیں گے, آپ نے تفسیروں تک گئے ہو. اب میرے مرغی تمہاری مرغی کتا, یہ نہیں چلے گا یہاں پہ. میں بول رہا ہوں تو تفسیروں بولنے کے نہیں دیں. مطابق تفسیر دکھائیں. تو یہ آپ کا چینل لے کر کے بولنے نہیں دیں گے, تو آپ کو ایک دعوت ہے کہ مفتی یاسر نہیں, صاحب دعوت نہ کو. دیں. دعوت آپ کے ٹھلے کو جو ہے نا میں روز دیتا ہوں, اور مجھے ٹھلے کی دعوت نہیں چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, تفسیر آپ نے کہا ہے تفسیروں کو مانتے ہیں, دکھائیں, بات ختم ہو جائے گی. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, رونا کس بات کا ہے؟ مفتی یاسر مفتی صاحب کون کو سے یاسر ایک اور اس تفسیر کے کی مفتی بات بعد کر صاحب رہے ہیں ہیں, آپ؟ وہ امریکہ ہوتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے ہیں, تو وہ رپلائی کر رہے ہیں یہ ایکس مسلمس کو اور ہندوز کو. مگر میں سمجھتا ہوں وہ رپلائی ان میں بات کرنے کا میرا جو خیال ہے ان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے بات کرنے کی, اور نہ ہی وہ ایسے یعنی کہ کانفیڈنس سے بات کرتا ہے جس سے اگلا بندہ مانوس ہو, الٹا مایوس ہوتے ہیں لوگ. واجد صاحب کی بات کر رہا ہوں.
इमाद भाई एकदम जबरदस्त इंसान है। अच्छा देखो अपना क्या नाम है फराज, मसला ये है कि जब फर्स्ट टाइम जब जुड़े थे आप इसी वजह से एडम से बात नहीं करना चाह रहे थे, आपने इल्जाम लगाया कि वो सही से बात नहीं करते हैं, तभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो आपके साथ अच्छे से बात की जाएगी। अब वही मसला साबित हो गया, आप रेफरेंस आपसे मांग रहे तो आप कह रहे ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने सुना है, रेफरेंस पेश करें ना। आप तफसीर तक गए तो अपना तफसीर बताए, कौन सी तफसीर की बात करें, आप नाम बताए। हमारी जो तफसीर है वो इब्ने कसीर से यह बात साबित है आपके स्क्रीन के सामने। हजरत उमर सो गए, साहिल साहब अच्छा ये कुर्तुबी है और इब्ने कसीर में भी है, इब्ने कसीर भी दिखा देता हूं, लेकिन ये कसीर में भी है। हजरत उमर सो गए, फिर अपनी बीवी से हकूक ज़ौजियत अदा की है। हकूक ज़ौजियत मतलब डिंगी फरमाए, हुकूक ज़ौजियत, और नबी करीम के पास आए और इसके मुतालिक खबर दी तो ये आयत नाजिल हुई। अच्छा इसमें और एक इब्ने कसीर में अगर आप देखोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ए उमर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सर, वो सर आपको दिखाते हैं सर, आप मुंह से आवाज निकालें और हम ना दिखाएं सर से, कैसे हो सकता है? ये ले, वाह। हजरत उमर ने आगे वाकया सुनाया तो आपने फरमाया उमर तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी, इसी वक्त ये आयत उतर गई। नहीं सर ये जी भाई, अब बोले हमने अपनी तफसीर बता दी है, मतलब हमारी तफसीर नहीं है, इब्ने कसीर और कुर्तुबी आपको बता दी है भाई, आप तफसीर में गए थे। जी फराज भाई अब आप बोले, रेफरेंस के साथ बोले। मेरे पास रेफरेंस नहीं है, चलो जब रेफरेंस होगा तो आके बता दूंगा। मैंने बस यही आप लोगों को बताना था कि कुरान अरे आदम भाई थोड़ा रुक जाओ, जब मैंने जब मैं एंटर ये कौन था? अरे ये थोड़ा ज्यादा वो हो गया यार। अच्छा फराज इसमें क्या कहें, ठीक है भाई कर बात कर रहा हूँ, ये एमसीबीसी पे आ गई तो आप लोग मुझे 10-20 मिनट्स रख लो, मेरे से ज्यादा कोई बोल नहीं सकता यहाँ पे। फराज आप अच्छे भाई है, आपने एग्री कर लिया कि आपके पास नहीं है हवाला, वी अप्रिशिएट दैट, ठीक है। मैं हर चीज को कह रहा हूँ कि जो मुझे पता है तो मैं पता है कह रहा हूँ, जो नहीं पता है फराज मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा रुक जा, सवाल तो सुन ले। मेरा ये सवाल है आपसे फराज कि आपके पास तो तफसीर है नहीं, रेफरेंस है नहीं, अभी जो ऑथेंटिक तफसीर आपको बताई गई है जिसमें हजरत उमर ने जो हरकत की थी और नबी का वो कॉल, फिर अल्लाह को हजरत उमर को बचाना, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने नुज़ूल की बात की थी, शान नुज़ूल की बात की थी, आपने तफसीर की बात की थी, इस पे क्या कहना है अभी आपका? जी मेरा कहना ये है, मैं जाऊंगा ये आयत लेकर, मैं अपने उलमा से या मेरे हाफिज से, जो भी मतलब मेरे आसपास जो पढ़े लिखे हैं, जो कुरान को जानते हैं, उनसे पूछूंगा कि मैंने ये सुना था। सुनिए मेरी बात, जो भी बीच में हंस रहे पहले सुनिए। तो मैंने ये सुना था कि आयत इस वजह से उतरी थी क्योंकि जब यहूदी लोग उस जमाने में सिर्फ रात का रोजा रखते थे, और हम इस्लाम में ये कहा गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम्स करते हैं उसका ऑपोजिट करो, जब के जमाने में कहते थे कि ऑपोजिट करो, तो उस वजह से वो लोग रात का रोजा रखते थे, तो हम लोगों को दिन का रोजा रखने के लिए हुक्म आया गया, ठीक है। और यहाँ पे वाजे आप कह रहे कि उस जमाने के लिए वहीं के लोगों के लिए ये कहा गया था कि जब सूरज निकलती है आप ये देखो, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ये देखो नहीं, उन्होंने ऐसा सुना है एडम साहब, उन्होंने ऐसा सुना है, वो कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अच्छा चुप करके सुने भाई, अब आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं। इब्तिदाई इस्लाम में ये हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना पीना जमा करना इशा की नमाज तक सिर्फ जायज है, यानी कि मगरिब से लेके इशा तक सिर्फ आप खा पी सकते हैं और सेक्स कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो आपका रोजा भी 24 घंटे का ही रोजा था इब्तिदाई इस्लाम में, यहूदियों का रोजा नहीं था ये, मोहम्मद का रोजा और सहाबियों का रोजा, सबका रोजा 24 घंटे का ही था। इशा मगरिब में खाना पीना है, इशा के बाद रोजा शुरू हो गया। अगर इससे पहले भी कोई सो गया, नींद आते ही हराम हो गया इसके लिए खाना खुना। अब यहाँ पे आपके जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि मसला क्या हुआ कि हजरत उमर और कई और लोग, कई थे और ये वो और लोग भी थे, लेकिन किसी चीज की वजह से, किसी और बंदे की वजह से आयत नहीं उतरी। जब उमर अपनी बीवी के साथ मुबाशरत किया, ठीक है, उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई है। सो
اسی لیے میں نے بتایا تھا ہجرت کے 2 سالوں بعد یہ آیت نازل ہوئی. ایک رمضان آپ کے محمد نے اور آپ کے صحابیوں نے اسی طریقے سے گزارا 24 گھنٹے کا روزہ. اس کے بعد جب لوگوں نے رات کو کھایا پیا یا سیکس کیا, کسی کے لیے آیت نہیں اتری. جب عمر نے یہ کیا تو محمد نے کہا مجھے تم سے یہ امید نہ تھی. اللہ نے کہا نو نبی, کوئی بات نہیں ہے, نہ ڈونٹ ٹیک ٹینشن, یہ لے پکڑ آیت لے لے, کوئی بات نہیں, ان لوگوں کے گناہ معاف کیے میں نے. دس از دا ریالٹی. ٹھیک ہے, آپ یہ نے ابن کہا کثیر ہے, یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ. آپ نے کہا کہ کئی اور لوگوں نے سیکس کیا ہے, ٹھیک ہے, معاذ اللہ صحابہ نے سیکس کیا ہے اس ٹائم پہ, روزے کے ٹائم پہ, رات میں. تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے یا حدیث ہے جو میں آگے جا کر پوچھ سکوں؟ روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے, لیکن بعض ایسے بھی تھے جن سے ایسا قصور ہو جاتا تھا. یہ لو سامنے تو لکھا ہوا ہے یار, اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر ہے فراز, تفسیر ابن کثیر. ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کا ہی آرگیومنٹ تھا نا کہ تفسیر سے معلوم پڑے گی چیزیں. ہاں بھائی, تو تفسیر سے معلوم پڑے گی, تو میں بھی کچھ سیکھ رہا ہوں, میں بھی جا کے آگے پوچھوں گا, میں بھی سوالات کروں گا, میں بھی پھر آؤں گا کانٹرڈکشن سے. تھینک یو, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ایک بات خالی میری سن لے فراز, میری بھی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ لوگ تفسیر بتا رہے ہیں جب سے, تو مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجیے گا تو اچھا رہے گا. بولا نا تو نے کہ تیرے کو نہیں معلوم ہے, تجھے الگ بتایا گیا تھا, تو جا کے مجھے جو بتایا گیا وہ تو کمپلیٹ کرنے دو. نہیں کرنا نا, جس کا ریفرنس نہیں ہے کمپلیٹ کیوں کرنا ہے؟ اچھا ایڈم صاحب 30 سیکنڈ دے دیتے, ٹھیک ہے کمپلیٹ. لیکن ساحل دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس چیز کا ریفرنس موجود نہیں ہے اس کو کیا کمپلیٹ کرنا ہے؟ میں تو اس طرح بغیر ریفرنس کے کچھ بھی کہہ دوں محمد اور اللہ کو, پھر اس کو ماننا پڑے گا. ایڈم صاحب یہ فراز بول رہا ہے کہ ان کے علماء نے ان کو یہ چیز بتائی نہیں ہے, انہوں نے جو سنا تھا وہ بتا رہے, اب جا کے چیک کریں گے. تو ان کو 30 سیکنڈ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایڈوائس صرف مجھے ان کو دینا ہے, اس کے بعد پھر یہ اسٹوڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. 30 سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کرو فراز. میں یہی کہہ رہا تھا بھائی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ یہودی لوگ روزہ رہتے تھے رات بھر اور دن میں نہیں رہتے تھے, ان کا الٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ لوگ رات میں روزہ مت رکھیے گا اور دن میں رکھے. آپ نے ابھی تفسیر بتائی, مجھے یہ بات پتہ چلی, میں آگے جا کے مفتی کو پوچھوں گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ سحر کا ٹائم یہاں پہ کلیئر نہیں ہے, تو یہ آیت اس زمانے کے لوگوں کے لیے اتری ہے. جو میں نے ابھی تک جو بھی بتا رہا ہوں وہ میرے پاس نہ ایسے پروفس ہے نہ کچھ ہے, میں صرف مفتی لوگوں کے جو سنا ہوں وہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کہے کہ جب اس زمانے کے صحابہ, وہاں پہ وہ لوگوں کے لیے یہ ٹائم بتایا گیا کہ جب سورج نکلتا ہو تو تب سے روزہ شروع کریے گا جب تک سورج ڈوبا نہ, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں بتائی گئی. اب بات یہ آتی ہے کہ ایسی جگہ پہ کیسے روزہ رکھے جہاں پر سورج 24 گھنٹے رہتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے حدیثوں میں خود لکھا گیا ہے کہ ہر 1000 سال یا 100 سال, میرے پاس اس چیز کا ریفرنس ہے کہ کون سی حدیث میں لکھا گیا ہے, یہ ایک ایسا شخص آئے گا جو ریلیجین میں جہاں جہاں پر بھی چاہیے کہ لائک فار ایگزامپل ابھی تھوڑے لوگ عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے دے رہا ہوں, ایک منٹ. اچھا مین وائل جب تک آپ ریفرنس نکال رہے ہیں, میری ایڈوائس آپ کو, ٹھیک ہے آپ کی ایڈوائس کمپلیٹ کیجیے. جی میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ ابھی آپ مومن جتنے حضرات ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکس مسلم کا جو ایکٹیویزم ہے وہ کیوں ضروری. وہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آپ کے علماء نے ہر وہ گندی چیز, گندی بات, اللاجیکل بات آپ لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے جو کہ آپ کی کتابوں سے ثابت ہے. آپ کی کتابوں میں, حدیثوں میں, تفسیروں میں, قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتاتے, بلکہ میں آپ کو کہوں کہ جب تک میں مومن تھا رمضان کے اتنے بیانات میں نے سنے ہیں, ایک بھی بیان میں کسی بھی عالم نے, چاہے وہ اہل حدیث فرقے کا ہو, چاہے وہ دیوبندی فرقے کا ہو, چاہے وہ بریلوی فرقے کا ہو, کسی بھی عالم نے آج تک اس آیت کا شان نزول یہ نہیں. حضرت عمر اور بعض صحابہ انہوں نے غلطیاں کی تھی, انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کیا روزے کی حالت میں, اس وجہ سے یہ آیت اتری تھی. کسی نے نہیں بتایا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ایکس مسلم بتا رہے ہیں. اسی وجہ سے ایکس مسلم ایکٹیویزم ضروری ہے.
मोमिनों के लिए भी, कि देखो किस तरीके से तुम्हारे से चीजें छुपाई गई है और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जी, अब आपकी हजरत बात को आदम reference रहमतुल्लाह अलैह ने हाँ। पिछले साल इसको एक्सपोज किया था बड़े बुरे तरीके से। एग्जैक्टली पिछले साल ही बाकायदा इस पे बातें हुई थी। एडम साहब, अभी जब ये लास्ट टाइम मैंने स्ट्रीम किया था इस पे तो मैंने मतलब वो बात हमने की नहीं थी, हम तो सिर्फ वो टाइमिंग पे ही कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि इस मसले पे आपने पिछले साल ही बात कर ली है। एग्जैक्टली पिछले साल इस मसले को बड़े अच्छे तरीके एक्सप्लोर किया था। इस दफा तो आपने 2 वीडियोस बना दी। अभी एक और हाँ। अभी आपको नेक्स्ट में और भी दिखाएंगे बड़ा मजे का। पिछले साल मैंने 3 स्ट्रीम्स बनाई थी रमजान की, और उस तीनों स्ट्रीम्स में मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस रमजान को एक्सप्लोर किया था। लेकिन ऑब्वियसली सेल्फी अब ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, मजीद लोग हैं देखने वाले, तो इसको दोबारा हर साल एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एडम साहब, मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक वो बताता हूँ। शबे मेराज के ऊपर हमने कितने बयानात सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी के ऊपर कितने? यार फराज रुकना यार, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, मेरा मतलब जाने का वक्त आ गया। अरे रुकना भाई, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक, तुझे देते हैं मौका। अच्छा, तरावी के ऊपर 8 और 20 पे एडम साहब हमने कितने बार बात की सुनी है? बेशक। लेकिन आप देखो, जैसे ही मौसम आता है वही टॉपिक पे हर साल हर फिरके का आलिम जो है बात करता है। हालांकि वो 50 साल से वो हर साल वो मुद्दे पे बात कर चुका है, उसके बावजूद भी वो जैसा मौका आता है वो रिपीट करता है। तो सेम इसी तरीके से जितने साल हम जिंदा है और रमजान आते रहेगा, हर बार हम रमजान पे बात करेंगे, चाहे वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ फराज साहब, अभी आप अपना रेफरेंस दीजिए। खत्म करने से पहले एक चीज है कि मेरा जो भी वीडियो है कट करके कहीं पे डालिए मत। बिल्कुल चलाएंगे सर, रेफरेंस दीजिए प्लीज। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चलाइए मत, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं सर, बिल्कुल चलाएंगे सर, बिल्कुल चलाऊंगा। सर अभी आपको 11,500 लोग आपको अभी भी देख रहे हैं। वो तो देखने दीजिएगा, लेकिन जब आप डालेंगे तो उस पे ज्यादा व्यूज आएंगे, तो इसलिए रिक्वेस्ट सर मैं चलाऊंगा, सर मैं चलाऊंगा। क्या करेंगे आप, मेरा वीडियो चलाएंगे? जी सर, मैं कट करके चलाऊंगा। चलाएंगे सर। यहाँ जब आते हैं आपका कंसेंट होता है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से आए हुए हैं। दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, अपनी मर्जी से आए हैं और हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारी मर्जी है, आप इसको रोक नहीं सकते किसी भी सूरत में। रेफरेंस दे दें अपनी हदीस का। वहां पे नीचे दे दिया हमें, आप चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। नहीं, मुझे नाम पढ़ें, क्या है, क्या नाम है, बोलें। अबू दाऊद 4291। ओके, मैं खोलता हूँ, रुक जा। $4,291 4291। ओके, खुल जा। इंटरनेट को क्या हुआ? एक सेकंड यार, इंटरनेट तेरा काम खराब कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। नहीं जी, आ गया ये सर। जी सर, जनाब। जी सर, सामने रेफरेंस है। हाँ तो पढ़िएगा, मैंने यही कह रहा था कि ये जो वक्त है उसको कैसे निकालते हैं जब 24 आवर्स कहीं पे सूरज है। तो उसके लिए यहाँ पे हदीस है कि एवरी 1000 ईयर्स के खत्म पे एक ऐसे शख्सियत आएंगे जो रिलीजियन में जहां जहां पर भी चाहिए वहां पे रेनोवेशंस लाएंगे। क्लियरली लिखा हुआ है। एक सेकंड, कौन सी रेनोवेशन लाएंगे? एक सेकंड, इसकी तफसीर किधर है? कौन सी रेनोवेशन लाएंगे? हदीस की तफसीर नहीं होती है मेरे भाई। बिल्कुल होती है, शरह लिखी हुई है हर हदीस की। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो? आज पैदा हुए हो? मैं तो आज पैदा नहीं हुआ। निकालिए फिर, अगर होती है तो इसकी आपने देना ना मुझे। देखिए यहाँ पे ये किस चीज के बारे में बात कर दी जा रही है? ये क्या इस्लाम के बारे में बात करी जा रही है? रिन्यूएट इट्स रिलीजन फॉर इट्स रिलीजन। कौन सा रिलीजन? इस्लाम रिलीजन। अल्लाह विल राइज। अल्लाह किसके रिलीजन के लिए राइज करेंगे? अल्लाह तो हर रिलीजन के लिए उठाता है।
اچھا یہ اس کے لیے آپ قرآن چینج کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے؟ قرآن نہیں چینج کر سکتے بھائی. اچھا قرآن نہیں چینج ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا قرآن چینج تو قیامت تک نہیں. پھر کس پھر ایک سیکنڈ یہ رینوویٹ کیسے کر دیں گے پھر آپ ریلیجن کو اگر قرآن یہ چینج تو نہیں ہوگا؟ بتا رہا ہوں میں کہ جہاں پر بھی جیسے ایسا واقعہ آیا کہ آپ نے کہا نہیں ایک سیکنڈ، تو قرآن چینج نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ، قرآن اگر چینج نہیں ہوگا تو جدت کیسے لے کے آ رہے ہو؟ قرآن چینج کہاں ہو رہا ہے اس میں؟ اوکے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ روزہ شروع کرنا ہے اور مغرب کے ٹائم پہ کھولنا ہے. سوری کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اگر فجر کب پڑھتے ہیں؟ جب صبح کی سورج کی لالی نکلتی ہے. رائٹ. تو جب 24 آورس ٹائم ہوگا تو فجر کیسے پڑھیں گے وہ لوگ؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ لوگ کو کہاں سے پتا چلے گا کہ فجر کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کیونکہ پھر قرآن میں اللہ کو نہیں نہ پتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ سورج نہیں نکلتا، اور وہ پھر ایک ایسی راتیں آ جاتی ہیں جہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے، اور پھر ایسے دن آ جاتے ہیں جہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا. یہ رینوویشن جو ہے اس کی ذرا آپ تفسیر پڑھیں ابی داؤد کی، اس کی darur.net کے اوپر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جا کے darur.net DROOR.net اس کے اوپر جا کے آپ اس کی تفسیر پڑھیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جدت جو ہے یہ قرآن کے اوپر نہیں ہے، ایکسپلیسٹلی آپ کے علماء نے لکھا ہوا. جائیں بونگیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی سر، اسی وجہ سے آپ مجھ سے بات نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بونگیاں نہیں کھاتا اور میں بونگیاں لیتا بھی نہیں ہوں. یہ جدت کس کے اوپر ہے یہ تو مجھے بتائیں نا. آپ نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں ہوا، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ شرح لکھی ہوئی ہیں حدیثوں کے اوپر. ٹھیک ہے چلیے. کیا ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. آپ نے کہا جدت اور کیا کہا آپ نے؟ میں لکھ رہا تھا تاکہ میں بھی تو ایکسپلینیشن مانگوں. آگے پڑھے نا سر، جدت اسے کہتے ہیں، عربی میں جدت ہوگا لفظ. یہ دیکھیں مجھے پتا ہے ٹھیک جدت ہے. والی آپ نے ویب سائٹ کون سی بتائی؟ یہ دیکھو یجددو، یہ جدت. آپ نے ویب سائٹ کون سی بتائی؟ darur.net DORAR.net. وہاں پہ شرح لکھی ہوئی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. جانے سے پہلے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریکویسٹ پلیز مت چلائیے کیونکہ اچھا نہیں لگے گا اور میں بار بار آ نہیں سکتا ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ نہیں آؤں تو ٹھیک ہے. نہیں سر وہ تو چلائیں گے ہم، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں. میرا ریئل نام ہے، سب ریئل ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں آئے تھے آپ ریئل نام سے؟ بھائی تو ڈر رہا کیوں لیکن جب تو مومن ہے؟ نہیں آپ کو پتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈر کس بات سے رہے ہیں، پھر میں سوچتا ہوں کہ چلاؤں گا کہ نہیں چلاؤں گا. ڈر ایسے میں بتا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے بہت ساری نہیں چیزیں وہ بتائیں گے نہیں تو پھر میں چلاؤں گا. یا تو مجھے بتائیں کہ آپ کو ڈر کس بات کا، تو نہیں چلاؤں گا. گھر والوں سے، دوستوں سے کچھ نہ کچھ ہوگا مسئلے مسائل جو یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک انتہائی قاتل دین ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا تو وہ آپ کو مارے کوٹیں گے. میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، جانا نہیں چاہ رہا ہوں، بٹ آپ کو جو سر نہیں، سب سے جب بتائیں گے نہیں تو پھر چلے گا نا. وہی آپ ٹھیک ہے سنیے کہتا ہوں، پلیز مت چلائیے گا، پھر سے کہہ رہا ہوں. نہیں پلیز سر، میں تو میں چلاؤں گا. یہ لے پکڑے پھر، کیونکہ آپ نے دوبارہ آنا نہیں، لہٰذا میں آپ کو ابھی اس کی شرح بھی دے دیتا ہوں. یہ لیں، یہ darur.net ہے جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا. اچھا آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے، آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے دس از گوگل ٹرانسلیشن. کیونکہ یہ حدیث جو ہے، یار چپ کر کے سنے نا، یہ حدیث جو ہے یہ darur.net جو عربی میں ہے، لہذا گوگل ٹرانسلیشن کی ہے. دیکھیں ان دس حدیث the prophet اللہ پریئر وغیرہ وغیرہ. Indeed God sends, meaning he sends, creates, resurrects for this nation, meaning the nation of the Muslim. It's said for the entire world. At the meaning of every 100 years means its end, or the first is when the religion becomes less and the sunnahs are abandoned and ignorance and innovation increases. Then Allah will send to renew it to its origin. یعنی کہ جب آپ کے اسکالرز انوویشن کر لیں، سننا اور قرآن کو چھوڑ دیں اور وہ کہیں ہاں سورج سر پہ بھی ہو تو بھی روزہ رکھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو فجر کی، اس وقت اللہ ایک ہم جیسا بھیجے گا جو آپ کے اسکالر کی چھترول کرے گا اور رینیو کرے گا اور اس کو اوریجن کے اوپر واپس لے کے جائے گا. چلو قرآن اور سننا پہ عمل کرو. یہ کہہ رہا ہے
یہ آپ کی شرح ہے, ہر حدیث کی شرح ہے. یہ نہیں کہ قرآن کا میننگ چینج کر دو رینیو ہو گیا. جدتوں کو اور بدعتوں کو ریموو کرنے کے لیے ہم جیسے آئیں گے, یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے بھائی میں بتاتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے مارم پیٹی اینڈ آل, میں اس چیزوں سے گزرنا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز تھینک یو. یہ آیا نا کرے گا آپ کو مسلٹے مارم پیٹی کریں گے اس سے, جو بھی کریں گے میں وہ نہیں چاہتا اور ہوں. کون کرے گا؟ ہندو تو نہیں کرے گا نا تم سے. میرا اوریجنل نیم ہے, سب سے ریکویسٹ ہے آپ تو ہندو تو نہیں نا کرے گا, مسلٹی کریں گے نا سر. سنیے, آپ اگر کوئی اور کرے گا تو اس پہ بھی اسٹرائک مار دیجیے گا, ہو سکتا ہے تو, کیونکہ میرا نام اور جو بھی ڈی پی ہے وہ سب ریئل ہے, سب جانتے ہیں آزو بازو. اتنا ڈر کے کیوں آتے ہو؟ لیکن تو مسلمان ہے نا بھائی, تو اسلام کا دفاع کر رہا ہے, تو تو مجاہد ہے, پھر بھی تے کو ڈر ہے. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کلٹ ہے یار. سوچو, ایک مسلمان خود ڈرتا ہے اپنے مسلمانوں سے کہ کہیں میں بولنے میں کچھ غلطی کر دیا, اس بنیاد پہ میری پٹائی ہو جائے گی, منہ سجا دیں گے میرا, صرف اس بنیاد پہ آیا ہے وہ. یہ ایکس مسلم نہیں ہے نہ, یہ ہماری پوائنٹ سے اگری کر رہا ہے, یہ دفاع کر رہا ہے اسلام کا, یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ دفاع کرتے وقت اگر میرے منہ سے کچھ اگر الفاظ ایسے نکل گئے ہوں گے تو میری قوم والے, میرے محلے والے میرا منہ سجا دیں گے, بندر بنا دیں گے. یہ پرابلم ہے. دس از ہاؤ دس ریلیجن ترس آتا ہے یار. ٹھیک ہے, میری یہ ریکویسٹ تھی, درخواست تھی, آپ لوگ پلیز ایکسیپٹ کیجیے گا اینڈ میں لیو کر رہا ہوں. تھینک یو. تو بھائی لیکن تو ایسے کلٹ میں پھر ہے کیوں؟ چھوڑ دے بھائی یار. مجھے, میں نے ابھی تو کہا کہ مجھے یہ ساری چیزیں جاؤں گا اور پھر سے تحقیق کر. فراز اس کو الگ سے نہیں ڈالیں گے, ایڈیٹر صاحب اس کا الگ سے ویڈیو نہیں ڈالنا, جا کے جا تحقیق کر. آدم بھائی آپ بھی مت ڈالیے گا. نہیں ڈالے گا بھائی, نہیں ڈالے گا. اوپن مائنڈ سے جا کے ریسرچ کر. میں سوچوں گا اس بارے میں بھی, میں اوپن مائنڈ سے آیا ہوں. نیکسٹ ٹائم تو آئے گا, اگر تو آیا اور تو نے ریسرچ کیا ہوا, میں سب چیزیں چینج کر کے آؤں گا, سب چیزیں چینج کر کے آؤں گا. سن نیکسٹ ٹائم تو اگر ریفرنس لے کے آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں ایک ہفتہ انتظار کروں گا اور ڈال دوں گا. ریفرنس مطلب یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ریفرنسز لے کے آیا, تو نے اس کے اوپر ریسرچ کیا, چاہے تو ہماری بات سے ایگری کرے آ کے, چاہے تو ڈس ایگری کرے, تیرے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے. اگلے فرائیڈے تک تو نے یہاں تو ریفرنسز لے کے آنا ہے ہمیں ریجیکٹ کرنے کے لیے, یا ریفرنسز لے کے آنا ہے ہمیں ایکسپٹ کرنے کے. اگر تو نہیں آیا اور نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن نہ کیا تو میں چلا دوں گا, نہیں تو نہیں چلاؤں گا. جا, اتنا لیوریج دیتا ہوں تیرے کو. میں نے کل پرسوں بھی آیا تھا, لیکن میرے کو انٹرنس نہیں ملی. اگر انٹرنس نہ ملی تو انٹرنس ملے گی, یہ کیسے ہو سکتا نہ ملے؟ یہ نہیں, یہاں پہ اسٹوڈیو فل ہے کر کے دکھا رہا تھا, باہر سے باہر ہی چلا گیا. اسٹوڈیو اگر کبھی فل بھی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, وہ بھی جب نان مسلم جڑ جاتے ہیں. تو جو کرنٹ سن لو جو کرنٹ ڈسکشن چل رہا ہوگا نا, اس کے بعد ساحل جو ہے نا, یہ جو نان مسلٹے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے. بعض نان مسلٹے یہ والی حرکت کرتے ہیں, اور میں نان مسلٹوں کو ہمیشہ اس چیز سے منع کرتا ہوں, لیکن وہ گدے ہیں, باز نہیں آتے جو آتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, اسٹیج فل ہوگا, لیکن وہ نان مسلٹے ہوں گے اس میں 2-3, وہ نکل جائیں گے. تو بھائی میں آپ کو نیکسٹ فرائیڈے تک کا ٹائم دے سکتا ہوں. نیکسٹ فرائیڈے تک آپ ریسرچ کر کے آئیے اور آ کے بتائیے. اگر میں نہ بھی ہوا تو ساحل بھائی کو بتا لیجیے, اگر میں ہوا تو زیادہ بہتر ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ پہ ڈسکشن کیجیے اور ہوم ورک لے کے جائیے. اگر آپ ایوری ویک آ کے ہوم ورک لے کے جاتے رہیں گے, یقیناً میں نہیں چلاؤں گا, نہیں چلاؤں گا. مجھ سے نہیں ہوگا ایوری ویک آنا, مجھ سے نہیں ہوگا. چلے پہلے اس چیز کے لیے اگلی ویک تو آئے نا, پھر اگلے ویک ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے ویک کا ٹائم دینا ہے آپ کو. مجھ سے نہیں ہوگا, آپ لوگوں کا ٹائم اور سننے پہ نہیں چلوں گا. میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا, وہ میری مرضی سے آؤں گا. اگر آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی, تو سر کوئی بات نہیں سر, اگلے فرائیڈے کو اگر آپ نہ آئے, آپ کے پاس کل ہے سیٹرڈے. ابھی آپ زیادہ تک بتا رہے ہیں کہ تم یہ کرنا, اب آپ نچائیں گے مجھے. آپ کو جو دیکھیں, آپ کے پاس سر دیکھیں, آپ کے پاس ہے ٹیوزڈے, آپ کے پاس ہے فرائیڈے. نہیں آئیں گے تو سر السلام علیکم, میری مرضی ہے.